خسارہ ہے ہر وہ چیز، ہر وہ سہولت، ہر وہ انسان جس کی قیمت آپ کا ذہنی سکون ہو۔ جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ تکلیف نہیں بلکہ ایک نعمت ہے۔ یہ میرا یقین ہے کہ میں اگر اپنے رب سے چاند مانگوں گی تو وہ مجھے پورا آسمان دے دے گا۔ والدہ کا معاملہ والد کے مقابلے میں بہت بڑھ کر ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم۔ گلی محلے کو سجا کے مسجدوں کو ویران کر دیتے ہیں، ان کو یہی نہیں معلوم جن کا میلاد منا رہے ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اور جس شخص نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی کی، اللہ پاک اس کے لیے دنیا آخرت میں آسانی کرے گا۔ صحیح مسلم۔ اللہ رب العزت نے ایسی کوئی رات نہیں بنائی جس کی سحر نہ ہو، نہ ایسی کوئی مشکل پیدا کی جس کا حل نہ ہو۔ اللہ ہم سب کی مشکلوں کو آسان کرے، آمین۔ جب ایک کے بعد دوسری نماز کا انتظار رہنے لگے تو سمجھ لو کہ اب تم حاضر نہیں ہوتے، تمہیں بلایا جاتا ہے۔ ہمیشہ باپ کے پیروں کی جانب بیٹھو اور ماں کے سرہانے کی طرف بیٹھو، کیونکہ ماں ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہنا چاہتی ہے تاکہ تم آسانی سے سن پاؤ، اور باپ آپ کو دیکھ کے ہمیشہ خوش ہوتا رہتا ہے۔ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص زیادہ محبوب نہیں، اس کے باوجود لوگ سمجھتے تھے بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اعلیٰ عہدے والے کامیاب ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ جس گھر میں پرندوں، جانوروں، چیونٹیوں کو رزق ملتا ہے اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ آپ تجربہ کر لیں، آپ پرندوں چیونٹیوں کو رزق دیں، کوئی مرنے لگے تو ہم سورہ یاسین لے کے اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ اس کی روح کو آسانی سے نکل جائے۔ قرآن حکیم سے صرف ہم نے مرنا ہی سیکھا ہے، کاش ہم اس سے جینا بھی سیکھ لیں۔ فجر کا سجدہ ہو اور اللہ راضی نہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں۔ یہ مت سوچو کہ کب ملے گا، یہ یقین رکھو کہ ضرور ملے گا۔ نماز کہاں نہیں پڑھنی چاہیے؟ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 جگہوں پر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر۔ فرمانے مصطفیٰ آدمی کا اپنی صحت میں 1 درہم صدقہ کرنا مرتے وقت کے 100 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اگر تم لا حاصل کو پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں بھی تمہارے مقدر تک لے ہی آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر و عشاء کی نماز میں حاضری منافقین پر سب سے زیادہ بوجھ ہے، اور اگر وہ ان دونوں نمازوں میں فضیلت جانتے تو گھٹنوں کے بل تہجد کی خاموشی میں بہنے والے تمہارے آنسو اللہ کو راضی کر ہی لیتے ہیں۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ جس شخص کے دن کا آغاز نماز سے ہو اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا۔